رکھا ہے ہم نے وہ پورا کیا، اور جب وقت پورا ہوا تو وہ سب انسان واپس چلے جاتے ہیں۔ اور مقدس ایوب کے بارے میں جیسے بتایا گیا کہ اس کا سارا مال مویشی گھر بار اور خاص کر کے اس کی اولاد 10 جگہ اس کی اولاد تھی، جس میں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، اور وہ سب ایک ہی دن مر گئے۔ اور جب ایک ہی دن مر گئے تو اس نے اپنا پیرہن چاک کیا اور راکھ پر بیٹھ گیا اور یہ کہا کہ خداوند نے لیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ تو اس بات میں ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں چاہے ہمارا کچھ بھی نہ اس دنیا میں رہے تو بھی ہمیں خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ کیونکہ کس لیے شکر گزاری کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ اس جہاں میں ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی ہے ہمارے خدا کا دیا ہوا ہے۔ بے شک ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو ساتھ چیز لے کے جاتا ہے۔ جیسے نوید صاحب ابھی بات کر رہے تھے، ان کی دادی اماں جو اس جہاں فانی سے کوچ کر گئی، ساری عمر اس نے محنت کی، کمایا، گھر بنایا، بچے پالے، بچوں کو چیزیں دی، لیکن جب وہ فوت ہوئی، اس دنیا سے گئی، تو ساتھ میں کچھ لے کے گئی؟ حالانکہ جب اس سے پوچھا جاتا تو غالباً وہ یہی کہتی کہ یہ سب میرا ہے، اسے میں نے بنایا ہے اور یہ سب کچھ میرا ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا، لیکن انسان کا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ سب خدا کا ہے اور خدا ہی اسے دیتا ہے۔ جیسے ایوب نے اسے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ میں ننگا ہی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا، تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا نام مبارک ہو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے، اور خدا ہی ہمیں کھانے کے لیے، رہنے کے لیے گھر دیتا ہے، کھانے کے لیے رزق دیتا ہے، اور پہننے کے لیے کپڑا، اور ہمیں اس دنیا میں زندگی دیتا ہے۔ تو ان ساری باتوں کے لیے ہمیں خداوند اپنے خدا کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ کلام خدا میں سے ہم دیکھتے ہیں تسلنیکیوں کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا یہ خط ہے، اس کے 5ویں باب کی ہم 18ویں آیت کو پڑھیں گے۔ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ ہر ایک بات میں کیا کرو؟ شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کریں، خداوند اپنے خدا کو مبارک اور دھنباد کہیں، خداوند اپنے خدا کی تمجید کریں، خداوند اپنے خدا کی ستائش کریں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کرسیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کام یا کلام جو بھی کرتے ہو یسوع نام میں کرو۔ کام یا کلام جو بھی کرتے ہو کس میں کرو؟ یسوع نام میں کرو۔ ہمیں اپنے کام یا کلام جو بھی ہم نے کرنا ہے وہ کس نام میں کرنا خدا ہے؟ یسوع کے نام میں۔ جو بھی ہمارے کام اگر یسوع نام میں کریں گے، اس پر ایمان رکھیں گے، تو یقیناً دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن خدا کا کلام اپنی جگہ سے کبھی ٹل نہیں سکتا۔ تو وہ یقیناً ہمارے ایمان کے مطابق ہمیں سرفرازی بخشے گا، ہمارے ایمان کے مطابق ہمیں قوت دے گا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں زبور 50 میں، غالباً اس کی 23ویں آیت میں، کہ وہاں پر زبور 50 اس کی 23ویں آیت، جی میرا بیٹا نکالا ہے تو پڑھو۔ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، جس طرح ابھی ہم نے پڑھا ہے، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ دوسرے لفظاں دے وچ جدوں اسی خدا نو مبارک آنے ہاں، خدا دی دتیاں نعمتاں دی
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਮਜੀਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਮਜੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ, ਉਹਦੀ ਹਮਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਤਮਜੀਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੈਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੂਕਦਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਬਾਬਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਤਵਾਨਾਈ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਝਾੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਹੈਵਾਨੀ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਹ ਝਾੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਸਮਾਨੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਤਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਯਲ ਕਯੂਮ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਦ ਅਵਲ ਤੇ ਆਖਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਲ ਆਈ